نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أسألك الحي الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سننے والی اسلامی ماہوں بہنوں، رمضان، قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں چیزوں کی آپس میں بہت مناسبت ہے۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا۔ جس طرح انسان کو رمضان کا خیال رکھنا چاہیے، روزے کا خیال رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے سال بھر انسان کو قرآن مجید کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا ادب بھی کرے، احترام بھی کرے، اس پہ عمل بھی کرے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کو پڑھے۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم موبائل کو وقت دیتے ہیں، ہم گھر میں وقت دیتے ہیں، کام کاج کو وقت دیتے ہیں، کاروبار کو وقت دیتے ہیں، اسی طریقے سے باقی تمام چیزیں بر وقت اپنی پوری کرتے ہیں۔ اگر وقت نہیں دیتے تو قرآن مجید کو وقت نہیں دیتے۔ قرآن مجید کو ہم نے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے اور فوتگی کے لیے رکھا ہوا ہے، جنازے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جنازے کے بعد جب میت کو دفن کر دیتے ہیں اس کے بعد کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی چند دن، مخصوص دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں صرف قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر بھلا جاتے ہیں۔ آج ہر بندہ، ہر مرد عورت اس چیز کو سوچے اور سمجھے اور غور کرے کہ ہمارے گھروں میں کتنے قرآن مجید ایسے پڑھے ہوں گے جو سالوں سال نہیں کھلتے، جن کے کپڑے کے اوپر، غلاف کے اوپر گرد جمی ہوئی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن مجید کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، اور دو چیزوں پہ جھگڑا ہوگا۔ ایک، جو اس کو پڑھتے تھے، اس کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، ایک تو ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ اس کی میرے ساتھ دوستی تھی، یہ ہر وقت مجھے پڑھتا تھا، میری جتنے بھی آپ کے احکامات تھے ان کو مسلسل، ان کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا تھا، میری اور اس کی دوستی ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ جھگڑا عدالت میں یہ کرے گا کہ میں اب اس آدمی کو کسی صورت جہنم کے حوالے نہیں کرنے دوں گا، بلکہ اس کو جنت کے حوالے کیا جائے۔ اور دوسرا جھگڑا یہ کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے پس پش ڈالا ہوا تھا، یہ مجھے نہیں کھولتا تھا، یہ سالہ سال مجھے نہیں دیکھتا تھا، مجھ سے کوئی ادب احترام نہیں تھا، میری کسی بات پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، اور اس وقت تک جھگڑا رہے گا جب تک اس بندہ یا بندی کو جہنم کے حوالے نہیں کیا جائے۔ آج ہر آدمی ذرا تسلی سے اپنے گھر کو دیکھے کہ گھر کے اندر کتنے نسخے پڑے، ان نسخوں کے اندر بعض ایسے نسخے گھر میں موجود ہیں قرآن مجید کے جو پورے سال کئی عرصے سے بند پڑے ہیں، ہم ان کو کھول کے دیکھتے بھی نہیں۔ اور یاد رکھو، جو گھر میں قرآن مجید نہیں کھلتا، سالہ سال نہیں کھلتا، وہ قرآن مجید بد دعائیں دیتا ہے، وہ آپ کی زوال کا ذریعہ ہے، وہ آپ کے گھر میں بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ اس کی آہیں اور سسکیاں، اس کی بد دعائیں آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے کاروبار کو وہ تباہ کرے گا، وہ سارا کچھ ختم کر دے گا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، کلام۔ اور یاد رکھیے گا، ہماری
تو یہ امت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے، یعنی ہم جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہیں، باقی امتوں میں فرق یہی ہے کہ کتابیں سب کو ملی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اسی طرح صحائف، اور ہر نبی کو ملے، اپنے اپنے وقت پہ اتارے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت دی وہ یہ ہے کہ اس کی حصے میں کلام اللہ ہے، یعنی کتاب اس امت کو بھی دی ہے، لیکن یہ کتاب نہیں ہے، یہ کلام ہے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ابھی بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید یہاں سنایا بھی جاتا ہے، یہ جو قرآن مجید سنایا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبان مبارکہ سے پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ذریعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پر اتارا، اور یہ سراپا نور ہے، نور، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے۔ اور آج ہمارا رمضان میں بھی قرآن مجید ہم نہیں کھولتے، رمضان میں بھی قرآن مجید نہیں کھولتے۔ کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بوڑھے جوان ہیں جو قرآن مجید نہیں کھولتے۔ ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ سال بھر کو چھوڑ دو، جو رمضان میں قرآن مجید کو اتارا، یعنی رمضان، قرآن اور نبی آخر الزمان، یہ تینوں چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، صبح سے شام تک ہمارا روزہ ہے، رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یکم رمضان سے 29 رمضان تک ہم قرآن مجید نہیں کھولتے۔ افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے۔ اور ہمیں صرف رمضان میں نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں قرآن مجید کھولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کا کیا معمول تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رات کو عشاء کی 2 نفلوں کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو 2 نفل شروع کرتی عشاء پڑھنے کے بعد، تو صبح کی اذان ہو جاتی، اور اذان ہوتی تو پھر رکوع سجدے کر کے سلام پھیر کے رونا شروع کر دیتی، اور کہتی یا اللہ آپ نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ میرے 2 نفل بھی پورے نہیں ہو رہے۔ ذرا انسان سوچے، وہ لوگ بھی تھے۔ اور اسی طرح بہت سارے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تراویح کے علاوہ 2 نفلوں کے اندر پورا قرآن مجید رات کو پڑھ لیا کرتے۔ میاں عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دین پور میں ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کے بعد قرآن مجید شروع کرتے، دن کو تھوڑا سا وقت، گھنٹہ 2 گھنٹے کلولا کرتے، رمضان کی بات کر رہا ہوں، اور افطاری سے پہلے پہلے قرآن مجید ختم کر دیتے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فرمانے لگے اپنی آخری وقت میں اپنی یعنی شاگردوں سے کہ میں اس وقت تک 10,000 قرآن مجید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہوں۔ 10,000 قرآن مجید پڑھ کے انسان سوچے، جو آدمی اتنا قرآن سے اس کا ربط ہے، تعلق ہے، کیسے قرآن مجید اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور صرف قرآن مجید کی ایک صورت لے لیں، سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، جو بندہ روزانہ سورہ ملک کو 1 دفعہ پڑھ کے سوتا ہے، جیسے ہی یہ مرتا ہے اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یہ صورت انسانی شکل کے یعنی انسانی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے مردے کے قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی منکر نکیر آ کے اس سے بات چیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے، سوال کا جواب خود دینا شروع کر دیتی۔ اس کا اور فرشتوں کا آپس میں تکرار شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی سوال اس سے ہو رہا ہے، جواب آپ دے رہے ہو، تو وہ اسی جرگے کو، اسی لڑائی کو لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ حالانکہ جان رہے ہیں، لیکن کلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے، فرمایا آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے، اس نے ساری زندگی رات کو سوتے وقت مجھے یاد رکھا، آج یہ مشکل میں ہے، اس کی مشکل میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تیرا کیا مطالبہ ہے؟ ہاں میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو جنت کے حوالے کیا جائے۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا۔ سورہ ملک کے ٹوٹل 2 رکوع ہیں، پڑھتے ہوئے 5 منٹ لگتے ہیں۔ روزانہ اگر عشاء کے بعد 5-7 منٹ اس صورت کو دے دیا جائے تو مرنے کے بعد وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ایک صورت بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہم پریشان ہیں، مختلف چیزوں میں پریشان ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہیں، روزی کے معاملے میں پریشان ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا جو آدمی روزانہ فجر کے بعد
ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتے، 70 حاجتیں اس کی پوری کرتے، اور یہاں تک آتا ہے کہ اس کو آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ تم بے غم ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، اپنے اندر سے غم خوف ختم کر دو، تیری ساری ضرورتیں پوری کر دی اور تیری معاش کی بھی ضرورتیں پوری کر دی۔ اور فرمایا جو آدمی صبح سورہ یاسین پڑھتا ہے دن کو مر جائے یہ شہید ہے، اور رات کو پڑھتا ہے رات کو مر جائے یہ شہید ہے۔ کتنا مبارک کلام ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میت کے سامنے صرف بیٹھ کے چند منٹ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے مخصوص دن رکھے ہوئے ہیں میت کو بخشانے کے لیے، بس اس میں مولوی صاحبان آ جائیں، حافظ آ جائیں، قاری آ جائیں، اور وہ آ کے تھوڑی دیر پڑھیں، اس کے بعد کھا پی کے چلے جائیں۔ ہم نے خود نہیں پڑھنا، ہماری عورتوں نے نہیں پڑھنا، کیونکہ عورتوں کے پاس اور وقت نہیں ہے، گپ بہت مارنی ہے، باتیں بہت کرنی ہیں، اور بہت سارے کام ہیں، قرآن نہیں پڑھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا واسطہ ہے جہاں ہم روزے کا خیال رکھیں وہاں سال بھر قرآن مجید کا خیال رکھیں، اس قرآن مجید سے دوستی لگائیں۔ اگر قرآن مجید آپ کو نہیں بھی پڑھنا آتا تو آپ روزانہ اس کو کھولیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو وضو کر کے کھول کے اس کو چومیں، اس کو اپنی آنکھوں سے لگائیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اور روزانہ 1 رکوع 2 رکوع صرف، یعنی جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، میں ان کے بارے میں بات، صرف قرآن مجید کی انگلیوں، یعنی جو لائنیں ہیں، جو حروف لکھے ہوئے ہیں، جو آیات ہیں، ان کے اوپر اپنی شہادت والی انگلی گھمائیں اور کلمہ پڑھتے رہیں، اور صرف اتنا کہتے رہیں اللہ جو آپ نے لکھا ہے وہ حق سچ لکھا ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح کر کے پورا قرآن مجید ختم کریں، اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور آج کل کا جدید دور ہے، سہولیات ہر جگہ ہیں، ہمیں چاہیے ہم یہ قرآن مجید سیکھیں، مدرسے میں سیکھیں، اللہ کے رستے میں جا کے سیکھیں۔ دیکھیں دنیا کا ہر کام، جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، انسان انکم کے سورس بھی بڑھا رہا ہے، پیسے زیادہ اکٹھے کرنے کی بھی ترتیبیں سوچ رہے ہیں کہ میرے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ وہ کلام جو مرنے کے بعد مجھے جنت کے حوالے کرائے گا، جو مرنے کے بعد منکر و نکیر کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں، اسے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو آج سے، یعنی آپ یہ کہہ لیں 60-70 سال پہلے اس کی عمر ہو چکی ہے، یعنی 60-70 سال عمر ہے، 60-70 سال ہو گئے، اس کو جو 2 صورتیں آتی تھی اسی پہ قیاس کیا ہوا، اس نے تیسری صورت نہیں یاد کرنی۔ جس آدمی کو سورہ فاتحہ آتی ہے بس اسی پہ قیاس ہے، اور کچھ نہیں یاد کرنا۔ اور اگر دنیا کے معاملے میں دیکھا جائے، بیٹا ڈرائیور ہے، باپ ڈرائیور ہے، تو کوشش ہوتی ہے بیٹا بھی بنے، اس کے بھی بنے، پھر اس کا بیٹا بھی بنے، یعنی یہ ہماری کوشش ہے۔ لیکن یہ کوشش نہیں ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، یہ کوشش نہیں ہے کہ بچہ حافظ نہیں بن سکتا، بعض بچے ایسے ہوتے جو ذہین نہیں ہوتے، لیکن کم سے کم بچے ایسے تو ہونے چاہیے جن کو قرآن مجید دیکھ کر صحیح آنا چاہیے۔ وہ مرنے کے بعد، میں نے اسی گاؤں کے ایک بچے کو دیکھا، وہ اپنی ماں کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھ رہے، اپنی ماں کی قبر کے اوپر، کافی وقت ہو گئے، ماں کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھ رہے۔ تو میرے دل میں اس وقت آیا کہ یقیناً اللہ نے اس کلام کی برکت کے اس کی ماں کی بخشش کر دی، مغفرت کر دی۔ ایسے بیٹے پیدا کرو، ایسے بیٹوں کی ترغیب کرو، ایسے بیٹوں کی ترتیب ہونی چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رمضان کا ایک ایک لفظ اپنی روحانیت اور اپنی صفات ظاہر کرتا ہے، صفت ظاہر کرتا ہے کہ رمضان ہے کیا۔ فرمایا رمضان کی راہ بتاتی ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کی راہ بتاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور رمضان کی میم بتاتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور رمضان کی ضاد بتاتی ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ یعنی جنت کی ضمانت چاہیے تو رمضان کا خیال رکھیں، اور الف بتاتا ہے کہ یہ انس، الفت اور محبت کا مہینہ ہے، اور نون بتاتا ہے یہ روحانیت کا مہینہ ہے۔ اگر کسی کو رحمت چاہیے، مغفرت چاہیے، جنت کی ضمانت چاہیے اور محبت اور الفت چاہیے تو وہ رمضان کا خیال رکھے۔ اچھا رمضان رمز سے، رمز کا مطلب آنا جلانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلانا۔ یہ انسان کے اندر جتنی بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان کے اوپر داغ دبے ہوتے ہیں گناہوں کے، یہ اس کو جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی انسان جیسے ہی روزہ رکھتا ہے انسان کا وجود ہلکا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ سائنس بھی بتاتی ہے کہ آپ کو جو شام کے وقت بھوک لگتی ہے، شام کے وقت انسان کو بعض دفعہ بہت سخت بھوک لگتی ہے،
یہ بھوک جو آدمی برداشت کرتا ہے، روزے کی حالت بتائی جاتی ہے، یہ جو برداشت کرتا ہے اس کے جسم کے اندر، معدے کے اندر جتنے بھی گندے فضلے ہوتے ہیں، جتنے بھی خطرناک بیماری ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کینسر کی بھی بیماری انسان کے وجود میں ہو، تو وہ اس رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے وہ اللہ ختم کر دیتے۔ وہ بھوک اس کو کھا جاتی ہے۔ کیوں؟ بھوک ایسا مادہ ہے، ایسی چیز ہے کہ اگر آپ روٹی نہیں دے رہے، پانی یعنی پیاس ہے اس کو نہیں دے رہے، تو وہ جسم کے اندر کی جو چیزیں ان کو کھانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ نے نظام کیسا رکھا، اللہ نے نظام کیسا رکھا کہ وہ بھوک انسان کے جسم میں جتنی خطرناک بیماری ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ سے درخواست ہے کہ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ رمضان، قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی آخر الزمان، ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیں، تینوں چیزوں کا۔ اگر صرف روزہ رکھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید نہیں کھولتے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں تو صرف ترغیب ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا دشمن قید ہے، وہ رمضان کے بعد آ جائے گا۔ ابھی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور آپ جوانوں سے کہوں گا، یہاں نماز کے لیے آپ آتے ہیں، الحمدللہ ہماری رات کو بھی مسجد میں اچھی خاصی رش ہوتی ہے، ابھی بھی رش ہے، ہر نماز میں بندے ہوتے ہیں۔ آپ سے ایک درخواست کروں گا، نوجوانوں آپ سے بھی، روزانہ آؤ یہاں قرآن مجید اٹھاؤ، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ روزانہ قرآن مجید کو دو۔ کوئی بھی قرآن مجید کا نسخہ اٹھاؤ، اس کو پڑھو۔ اور نہیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ الحمدللہ آپ کے نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں، الحمدللہ ان کو تو آتا ہے، لیکن کسی کو اگر نہیں بھی آتا تو وہ قرآن مجید اور روزانہ جو ترتیب میں نے بتائی ہے اس ترتیب سے اس قرآن مجید کو شروع کریں۔ اور روزانہ سورہ فاتحہ سے شروع کرو اور نشان لگا لو کہ میں نے آج 2 رکوع پڑھنے، آج 3 پڑھنے، آج 4 پڑھنے، آج 5 پڑھنے۔ اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہی مسلح کے اوپر قرآن مجید ختم ہو، آپ کا بھی قرآن مجید ختم ہو جائے۔ یہ آپ کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میری گھر میں سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں، آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور روزانہ کی بنیاد پہ، چاہے بڑی مستورات ہیں، چھوٹی ہیں، الحمدللہ جو نوجوان بچی ہیں جنہوں نے ہم سے پڑھا، ان کو تو قرآن مجید بہت اچھا آتا ہے، وہ بھی روزانہ کی بنیاد میں کوئی ظہر کا وقت نکال لے، کوئی فجر کے بعد پڑھے، کوئی عصر کے بعد پڑھے، کوئی افطاری کے بعد اپنے گھر میں روزانہ معمول بناؤ۔ شام صبح کے ٹائم اگر والدہ تلاوت کر رہی ہے، ظہر کے بعد بیٹی کرے، شام کے وقت بہو کرنا شروع کر دے۔ یہ تلاوت جو گھر میں ہوگی، آپ کے گھر میں نور آئے گا، برکت آئے گی، عافیت آئے گی، تھوڑے میں اللہ برکت ڈال دیں گے، گھر کی چکچک ختم ہو جائے گی، بیماریاں، الجھنیں اور لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو نہیں کھولیں گی تو پھر اللہ آپ کا وقت تو ضائع ہی ہو جائے گا، لیکن پھر بے سکون رہیں گے، بیماریوں رہیں گی، مشکلات اور دکھ اور غم میں اللہ تعالیٰ دن بدن الجھائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں، باقی چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آج کے درس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری محبت، ہماری الفت اور ہمارا توجہ صرف اور صرف قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔